اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی سیرہ کے آج کے لیسن نمبر 18 میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے صحابہ کو ہجرت مدینہ کی اجازت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب مدینہ کے 70 مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے اسباب مہیا کر دیے تھے، ایسی قوم کو آپ کا ہم نوا بنا دیا تھا جو جنگجو تھی، سامان جنگ سے لیس تھی اور دوسروں کی مدد کرنے والی تھی۔ ادھر جب مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ مسلمان اب تو ہاتھ سے نکل جائیں گے تو انہوں نے ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا، بہت ساری تکلیفیں اور ستانا شروع کر دیا، تذلیل کرنے لگے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی اور مکہ سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے مقام ہجرت کی خبر دے دی گئی ہے، وہ یثرب ہے، تم میں سے جو چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ چنانچہ صحابہ ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے، ایک دوسرے سے رائے اور مشورہ لینے اور مدد کرنے لگے اور خفیہ طریقے سے نکلنے لگے۔ مدینہ پہنچنے والے سب سے پہلے صحابی حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے بعد حضرت عامر بن ربیعہ اپنی بیوی حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ یہ مدینہ پہنچے، اور یہ مدینہ پہنچنے والی سب سے پہلی کعبہ کی طرف گئے۔ اس کے صحن میں اس وقت قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ حضرت عمر نے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ 7 مرتبہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر آ کر نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک جگہ کھڑے ہو کر فرمایا، چہرے بد شکل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کی ناک نیچی کر کے رہے گا۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس پر روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو مجھ سے اس وادی کے بعد آ کر ملے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی نے ان کا پیچھا نہیں کیا، یعنی کسی کی اتنی جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ ان کا پیچھا کرے، صرف کچھ کمزور قسم کے لوگ ان کے پاس گئے، اور حضرت عمر نے انہیں جو بھی کچھ بتانا تھا بتایا اور پھر مدینہ کی راہ لی۔ اس کے بعد ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ صرف وہی باقی بچا جسے ہجرت سے روکنے کے لیے قید کر لیا گیا ہو، یا اذیتیں پہنچائی جا رہی ہوں، یا مریض ہو، یا کسی اور معذوری کی وجہ سے کوئی جا نہ سکا ہو۔ ان کے علاوہ تمام لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب یہ جو ہجرت ہے یہ بھی دین کی راہ میں مسلمانوں کے لیے ایک نئی آزمائش تھی، کیونکہ آپ دیکھیے یہ لوگ مکہ میں سیٹل تھے، مکہ میں ان کی رہائش تھی، ان کے گھر بار تھے، ان کی فیملیز تھی، ان کے بزنسز تھے، اور ان کے پورا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ تھا، اور اپنا سیٹ اپ اچانک سے اس طرح چھوڑ کے چلے جانا، اور جانے کے پیچھے یہ بھی نہیں دیکھیے اگر تو عموماً انسان ہجرت کیوں کرتا ہے کسی اور ملک میں یا کسی اور شہر میں، ہجرت کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا آپ کہیں اور کسی ملک میں شفٹ ہوں یا سیٹل ہوں کہ وہاں پہ جاب ہے، یا وہاں پہ فیوچر برائٹ ہے، یا وہاں پہ زیادہ آپ کو فائنینشلی آپ کو زیادہ ہیلپ ہو سکے گی۔ لیکن یہاں کس لیے ہجرت کی جا رہی ہے؟ دین کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اور دین کی پرواہ کرتا ہے۔ تو یہ تو مکہ میں اصحاب رسول کا حال تھا۔ اب آپ ان کو دیکھیے، مدینہ والے جو ویلکم کر رہے ہیں، ابھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے کس طرح انہوں نے صحابہ کو جو اپنی جگہ اور اپنے گھر چھوڑ کے آ رہے تھے ان کو کمفرٹیبل کیا، ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو اپنے گھروں میں پناہیں دی۔ پھر اس کے بعد ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل میں آتی ہے۔ صحیح احادیث اور سیرت کی جو کتب ہیں ان میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ ایک کے بعد ایک تمام مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہجرت کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہرے رہو، کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ اس کی توقع رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں، اور 2 اونٹنیاں لے کر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو پالنا شروع کیا۔ 4 ماہ تک ان کو خوب ببول کے پتے کھلاتے رہے، خوب ان کی دیکھ بھال کرتے رہے، اور اسی اثناء میں قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حمایتی اور کچھ ساتھی دوسرے شہروں میں ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر ان کے پاس نہ پہنچ سکیں۔ ان لوگوں نے پورا ایک دارالندوہ میں ایک میٹنگ بٹھائی، اس میں جمع ہوئے، اور یہ قصی بن کلاب کا گھر تھا، ہم جیسا کہ پڑھ چکے ہیں، جو ان کو اپنی ڈیسیجنز لینے ہوتے یہاں اکٹھے ہو کر لیتے، اور یہاں پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور ان کو ہجرت نہیں کرنے دی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم پہنچاتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ بخاری کی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم ایک دن دوپہر میں اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، آرام کا وقت تھا، اس لیے کہ کسی نے میرے والد حضرت ابو بکر سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ ڈھانک کے تشریف لا رہے ہیں، اس وقت آپ کبھی ہمارے ہاں نہ آتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ساتھ فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا بھی احساس کرتے ہوں گے نا، جب آپ آپس میں روٹین کی ایک ملاقات ہوتی ہوگی، لیکن یہاں ایک تھوڑا سا انیوژول ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے جب نارملی لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اب اللہ کے رسول کے بہت بیسٹ فرینڈ ہیں حضرت ابو بکر، اور اس میں حضرت عائشہ سے نکاح بھی ان کا ہو چکا تھا، لیکن کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کے رسول ایک دم سے اندر آ گئے ہوں، بلکہ اجازت مانگی۔
کوئی ہمارے جیسا ہو تو وہ کہے کہ اجازت کی کیا ضرورت ہے، میرا اپنا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی، اور جب اجازت پا کر اندر تشریف لائے تو فرمایا اپنے پاس سے سب کو ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یہ تو آپ ہی کے گھر کے لوگ ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ دیکھیے بار بار حضرت ابو بکر صدیق ایک جملہ بات کرنے سے پہلے یہی جملہ بولتے ہیں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مگر میں قیمت دے کر لوں گا۔ اب آپ اتنے بیسٹ فرینڈ ہیں، کہنے کو حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، گھر کی بات ہے، لیکن آپ یہ بالکل نہیں کر رہے کہ اچھا تم نے میرے لیے بھی سواری تیار کر رکھی ہے، بس ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھا ہے، فوراً کہہ رہے ہیں نہیں قیمتاً لوں گا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر سے یہ ذکر کیا نکلنے کا تو خوشی سے میرے والد رونے لگ گئے، خوشی سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ مکہ میں رہیں۔ اب مکہ میں رہنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ آتا ہے نا کہ کچھ ان کے پاس کچھ امانتیں تھیں جو کہ وہ واپس کر کے آنا چاہ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو پھر مکہ میں چھوڑ دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ایک شخص کو ساتھ تیار کر لیا تھا، اور یہ شخص راستوں کا بہت ماہر تھا، عبداللہ بن اریقط لیثی، اور یہ ابھی تک قریش کے دین پر تھا۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کس سے لے رہے ہیں؟ ایک نان مسلم سے مدد لی جا رہی ہے، اور کیوں لی جا رہی ہے؟ اس کے علم کی بنا پر، اس کی ایکسپرٹیز کے بنا پر۔ یہ ابھی تک دین قریش پر تھا، اور یہ بات طے کی اس کے ساتھ، اور پھر عہد و پیمان لیا کہ وہ ان کو کچھ پے کریں گے اور پھر یہ ان کو مدینہ لے کے جائے گا، اور یہ چیز سیکرٹ رہے گی، اس بات کا بھی اس سے عہد دیا گیا۔ اور پھر یہ شخص چونکہ راستوں کا ماہر تھا، اور اسے بتایا گیا کہ وہ 3 راتوں کے بعد جبل سور کے پاس آئے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کام میں حسب عادت اس طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے، اور آدھی رات کے بعد جب گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتایا کہ تمہیں کوئی ذکر نہ پہنچے گی۔ اس کے بارے میں کچھ روایات اتنی کلیئر نہیں ہیں، لیکن بہرحال چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سبز چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے، اور آپ جب اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو یہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قریش کا مکر کا جواب تھا، اور آپ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، یعنی چالیں چل رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال کر باہر کریں، اور داؤ چل رہے تھے، اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا۔ اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے، اور پھر آیت تلاوت فرمائی، ان کے سروں پر مٹی ڈالی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے۔
چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور آپ کا ذرا بھی ان کو احساس نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع ثور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے، اور یہ لوگ یہاں پیدل پہنچے تقریباً 5 میل سفر کر کے۔ اور یہ جو ثور نامی پہاڑ ہے یہ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے، بہت ہی سنگلاخ پہاڑ ہے، اور آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار تک پہنچتے ہوئے آپ کی ہتھیلیاں جو تھیں وہ لہو لہان ہو گئی تھیں۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ انتہائی نرم اور بالکل ریشم جیسی، اور ایسے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس طرح سنگلاخ پہاڑوں کے اوپر جب آپ چڑھ کے غار ثور کے اندر پہنچتے ہیں تو آپ کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے۔ اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ ایریا کافی ڈرائی ہے اور کافی مشکل راستہ ہے، نہایت پیچ و خم والا ہے، بہت ہی مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے، اور بکثرت پتھر بھی یہاں پائے جاتے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جاتا ہے کہ دونوں پاؤں بھی زخمی ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم چھپانے کے لیے آپ کہ پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں پر ہیں، کیونکہ وہ ڈیزرٹ کا ایریا تھا اور پاؤں کے نشان رہ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے بھی آپ کے پاؤں زخمی ہوئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر صدیق نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار کے پاس پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ اب غار کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کے لیے ابھی آپ اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے پہلے سابقہ پیش آئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر اندر گئے، غار کو صاف کیا، ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ بچ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ اندر تشریف لے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر یہ ہلے تک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، فدا کا ابی و امی، پھر وہی بات کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعب دہن لگایا، یعنی اپنا تھوک، اور تکلیف جاتی رہی۔ آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو وہ کوئی چیز جو ڈسنے والی تھی وہ نہ ڈستی، بہت ہی سموتھلی اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر، ابھی ہم پڑھیں گے اس سفر کے واقعے میں کہ کتنا پر مشقت اور کتنا تکلیف دہ سفر تھا مدینہ کا سفر، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو یہ سفر مشکل نہ رہتا۔ اللہ چاہتا ہے تو وہ جو خوف سے اور وہ پریشانی سے اور اس طرح کی فزیکل تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں، دوسری طرف حضرت ابوبکر گزر رہے ہیں، یہ نہ ہوتا۔ لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو آج پھر ہم کیا سیکھ رہے ہوتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو سب نکال کے لے جاتا، لیکن یہ دین آج کے لیے، اس دور کے لیے نہیں تھا، یہ رہتی دنیا تک کے لیے قائم تھا، اور پھر ہمارے لیے اس میں لیسن تھا کہ جو ہم سے پہلے گزرے اور وہ کتنا ان کا اخلاص تھا، وہ کتنے پیور تھے کہ انہوں نے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں، نہ اپنے مالوں کو دیکھا، نہ گھروں کو دیکھا، نہ اپنی جسمانی سکون کو دیکھا، بلکہ کس چیز کی پریورٹی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے دین کی۔ اسی طرح وہ سامنے آتا ہے نا وہ ایک حدیث میں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت تھیں اور آسمان کو دیکھ رہی تھیں، اور بہت سے ستارے تھے آسمان پہ، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا کسی کی نیکیاں ان ستاروں جتنی بھی ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہاں عمر کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ میرے والد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکی
وہ جو غار میں انہوں نے میرے ساتھ گزاری تھی وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہیں. اور حضرت عمر ساری زندگی حضرت ابوبکر سے کہتے رہے کہ آپ مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لیں اور وہ ایک رات مجھے دے دیں. اور وہ ایسے ہی نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ ہر جگہ حضرت ابوبکر سب سے پہلے، ابھی ہم آگے بھی اس کو پڑھیں گے کہ حضرت ابوبکر ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کمفرٹیبل کر رہے ہیں. اور وہ جیسے آتا ہے نا وہ حدیث میں کہ تم تب تک مسلمان ہو نہیں سکتے یا ایمان کے اس لیول کو نہیں ہم جا سکتے جب تک اللہ کے رسول ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. اور حضرت ابوبکر نے اس کی پریکٹیکل اگزامپل پیش کی. اور جیسے غار میں دونوں حضرات 3 رات تک چھپے رہے. اس دوران ابوبکر کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے اور وہ گہری سمجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے. اب یہ جوان ہیں، ینگ بلڈ ہیں، لیکن والد کا ساتھ دے رہے ہیں. کس طرح، کہاں، والد کے مشن میں. اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو حضرت اسماء ہیں جو کہ جب یہ لوگ نکلنے لگتے ہیں تو حضرت اسماء کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ لوگ جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اپنا کھانا ان کو پیک کر کے دیتی ہیں، اور کھانا پیک کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں باندھ کے لٹکانے کے لیے، تو جو ان کا کمر بند ہے، جو بیلٹ، اس دور میں خواتین بڑا سا ڈریس پہنتی تھی اور اس کو ویسٹ سے اس کو ایک بیلٹ کے ساتھ باندھ لیتی تھی. انہوں نے اپنی اس بیلٹ کو کھولا اور اس کو پھاڑ کر حضرت ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے لیے کھانا پیک کیا اور وہ اس کے اندر ڈال کے ہتھیلی کا منہ بند کر دیا، وہ ٹکڑا کاٹ کر. اسی لیے ان کا لقب پڑا پھر اس کے ساتھ کی ذات النطاقین، یعنی 2 پٹکوں والی کے لقب سے وہ مشہور ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، اور پھر آپ کے بیٹے وہ بھی اسی مشن میں آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر وہاں پر آتے ہیں، وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح رات آتے، اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے اور وہاں سے سویرے نکل جاتے. اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے، گویا مکہ میں ہی رات گزاری ہے. پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں بغور سنتے، اور تاریکی گہری ہوتی جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے. کیا ٹائم ملتا ہوگا ان کو، 5 میل واک کر کے جانا، وہاں بیٹھ کے خبر دینا، اور پھر رات صبح ہونے سے پہلے اس طرح آ کر شہر میں واپس آنا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ رات کو مکہ سے باہر تھے. اس طریقے سے قربانی کی. اور یہ عبادت ہے. کیوں کہ یہ دین کو سپورٹ میں، دین کے مشن میں جہاد کر رہے ہیں، دین کے مشن میں ایفرٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہجرت کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. اور یہ جوانی کی عبادت، اور نارملی جوانی میں بچوں کے کیا انٹرسٹ ہوتے ہیں، ینگ بوائز کے، لیکن یہاں پر کیا انٹرسٹ ہے، صرف اور صرف وہ اللہ کے رسول کو کمفرٹیبل کر رہے ہیں، ان کو کیٹر کر رہے ہیں، ان کے مشن میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. پھر وہ قریش کی خبریں اور تدبیریں سنتے، اور تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار پہنچ جاتے. ادھر ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. بیٹی ہے تو وہ کھانا پیک کر رہی ہے، کھانا بھیج رہی ہیں. بیٹا ہے تو وہ سارا کھانا لے کے جا رہا ہے، آ رہا ہے، سارے پیغامات پہنچا رہا ہے، ہر چیز ادھر خبر رسانی کا کام کر رہا ہے. اور ادھر جو غلام ہے وہ بکریاں چراتے، اور بکریاں چراتے چراتے رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے. اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے. کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ، یا عامر بن فہیرہ کے بارے میں، کہ وہ برتن پتھروں پر رکھتے تو دودھ گرم ہو جاتا، کیونکہ صحرا میں بسا اوقات جب بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو پتھر بھی کوئلے کا کام کرتے ہیں. اب یہاں کیا ہوا، تو ان بکریوں کو لے کر جب ان کے پاس پہنچتے تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر خوب آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے. پھر صبح ہوتے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے. یہ عامر بن فہیرہ جو ہیں عبداللہ بن طفیل کے غلام تھے، اور حضرت عائشہ کی والدہ کی طرف سے یہ رشتے میں تھے، اور بحر معونہ میں شہید ہو گئے تھے. بحر معونہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو 70 حفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجے تھے جن کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تھا، ان میں یہ عامر بن فہیرہ بھی موجود تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ شہید ہوئے تو ان کی لاش تھوڑی اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور وہ کہا جاتا ہے کہ غالباً فرشتوں نے اٹھائی ہوئی تھی. اور بہرحال یہ بکریاں چراتے اور سب اپنا اپنا دیکھیں یہاں پر رول پلے کر رہے ہیں.
اس طرح انہیں عبداللہ اور پھر یہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات تھی کہ یہ اپنی بکریاں جب واپس لے کے جاتے تو انہیں عبداللہ بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات پر لے کے جاتے تھے، تاکہ ان کے جو نشانات ہیں کہ جو وہ ٹریول کر کے آئے ہیں اور گئے ہیں وہ اہل مکہ تک نہ پہنچ سکیں، اور وہ جو نشانات ہیں وہ مٹ جائیں. ہائیلی ایسا جو تھا سیکرٹ رکھا جا رہا تھا، اور ہر چیز کو اتنا زیادہ آرگنائزڈ کر کے اور اتنا طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے کہ میں اس میں سے یہ سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نکل کے اور ڈائریکٹلی جس روٹ سے کاروان اور جو ٹریڈنگ کرنے والے تھے وہ ٹریول کرتے تھے، اس پہ آپ نے ٹریول نہیں کیا، بلکہ آپ مکہ سے نکلتے ہیں 5 میل دور جا کے 3 دن سٹے کرتے ہیں، فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، اور پھر سنڈے کو نکلتے ہیں اور پھر ایک ساحلی پٹی کے ساتھ بالکل یمن کے علاقے سے ایک اور نیا روٹ لے کے اور لمبا روٹ لے کے آپ مدینہ پہنچتے ہیں. باقی رہے قریش، تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں ان کا گھر گھیر کے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اب جب صبح ہوئی تو حضرت علی آپ کے بستر سے برآمد ہو گئے، تو ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے حضرت علی سے آپ کے بارے میں پوچھا. حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں. اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے. کچھ دیر قید میں بھی رکھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے گھر آئے. ان کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے بارے میں دریافت کیا. حضرت اسما نے بھی کہا مجھے نہیں معلوم. اس پر ابو جہل نے ان کے چہرے پر ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. کہا جاتا ہے یہ پریگننٹ تھی اس وقت، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حاملہ تھیں، اور جب انہوں نے ہجرت کی تو قباء کے مقام پر ان کے بیٹے پیدا ہوئے. ہجرت کے بعد پہلے بچے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں پہلے بچے تھے جو پیدا ہوئے، اور یہ کون ہیں؟ عبداللہ بن زبیر. ٹھیک، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت لے کر آتی ہیں حضرت اسما، اور پھر لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ان کو ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوائی، اس کو چبایا، اور وہ تھوڑا سا جو پیس تھا وہ اس بچے کے تالو میں لگا دیا، بیبی کے تالو سے چپکا دیا. تو سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاب دہن تھا. بہرحال یہ پھر کہتی ہیں کہ مجھے ایسا ابو جہل نے ان کے چہرے پر ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی تک گر گئی. پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام. تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرے اور اپنا پاؤں دیکھے تو ان کو دیکھ لیتا. اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر کو سخت غم ہوا. اور یہاں بھی حضرت ابو بکر کو اپنی فکر نہیں ہے، ان کو یہ پریشانی تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہی آیت ہے نا جو سورہ توبہ میں آتی ہے، لا تحزن، بے شک کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چیز سے ہمارے سامنے ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ انسان اسباب اور وسائل اختیار کرے لیکن توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کیے، تمام اسٹریٹجی بنائی، تمام سیکریسی بھی رکھی، لیکن اب اس کے بعد الٹیمیٹلی توکل کہاں ہے؟ اللہ کی ذات پر. اونٹنی کا استعمال یا کسی ایسے شخص سے مدد لینا جو راستوں کا ایکسپرٹ ہو، یا کھانے پینے کا یا سفر کے سامان کا استعمال برا نہیں، وہ تو وسائل ہیں، وہ ضروری ہیں، وہ ہونے چاہیے، لیکن توکل کس پر؟ اللہ کی ذات پر. اور یہی یہاں پر نظر آتا ہے کہ ساری اپنی ایفرٹ کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر الٹیمیٹلی. لا تحزن ان اللہ معنا. اور یہ چیز جو ہے یہ انسان کے اندر ایسا امن اور سکون اور کنوکشن اور ایک اس کا ویٹ اتنا ہیوی کر دیتی ہے کہ جس سے انسان کوئی بھی مشکل آسانی سے گراسپ کر سکتا ہے، کوئی بھی مشکل آسانی سے اٹھا سکتا ہے اور اس کے بیچ میں سے نکل سکتا ہے. ہمارا عموماً حال کیا ہوتا ہے جب کوئی ایسا
خوف کا وقت ہو، دہشت کا وقت ہو، پریشانی کا وقت ہو، ہم اتنا پینک ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم پینک ہوں گے تو کوئی بھی تدبیر بھی نہیں ہو سکتی، کوئی انسان کی جو سوچ ہے وہ بھی زائل ہو جاتی ہے، کوئی کام ہم اس وقت کر نہیں سکتے، اور پھر ہم دوسروں کو بھی اتنا پینک کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی ہم وے آؤٹ پھر مشکل میں نکال نہیں سکتے۔ اب یہاں پر دشمن اس طرح ہے کہ اگر وہ سر تو ان کو دیکھ سکتا تھا، لیکن یہاں پر توکل، سارے اپنے کام استعمال کرنے کے بعد، سارے وسائل استعمال کرنے کے بعد الٹیمیٹلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دی۔ پھر مدینہ کا راستہ، رات یعنی پیر کی رات، ربیع الاول، یاد رکھیے محرم میں نہیں ہوئی تھی، ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ ربیع الاول میں رہنما عبداللہ بن اریقط لیثی وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر جبل ثور کے دامن میں آیا۔ اس سے یہی طے ہوا تھا نا کہ 3 دن بعد جبل ثور کے پاس ان کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے کوچ فرمایا، ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلتا گیا، پھر پچھم یعنی مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر طرف مڑ گیا، اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا، یعنی ایک ان یوزول راستہ تھا، ڈفرینٹ راستہ تھا، اور وہ جو روٹین کا راستہ تھا مکہ جانے کا، مدینہ جانے کا، اس پر یہ نہیں تھا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ راستوں کا یہ شخص ایکسپرٹ تھا، اور یہ کیا اسٹریٹجی تھی اس کے پیچھے، تاکہ جب قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اسی روٹین کے راستے کو فالو کریں گے جو کہ وہ مکہ جانے کے لیے استعمال کرتے تھے، مدینہ جانے کے لیے، لیکن یہاں پر یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ روٹ لے رہے ہیں۔ اس رات اور رات بھر پھر آدھے رات تک مسلسل سفر جاری رہا، یعنی وہ والی رات، پوری رات، پھر کنٹینیوسلی سفر چلتا رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں آرام فرمایا۔ اب یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے، یعنی پوری رات اور اگلا دن دوپہر تک۔ ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا، کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی سی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اترے، میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر کہیں بھی ایسا نہیں کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وارد ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہلے اترتے ہیں، پہلے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمفرٹیبل کرتے ہیں، آپ کے بیٹھنے کی، آپ کے لیٹنے کی جگہ بناتے ہیں، پھر آپ کو وہاں پر آرام کرواتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہوا کہ سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی، ایک جگہ بنا کے کہتے ہیں کہ میں نے گزارش کی کہ آپ ہوں، سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش دیکھ بھال کرنے کے لیے نکلا۔ کہتے ہیں کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب آ رہا ہے، وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا، یعنی اس کو بھی سایہ چاہیے ہوگا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا، میں دو سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ اور میں نے ذرا کہا کہ تھن سے مٹی، بال اور تنکے وغیرہ صاف، کاب میں تھوڑا سا دودھ دوہا، اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا چمڑے کا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار میں آیا، دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دودھ نہیں دے رہے۔ اور یہ دودھ کی بھی بڑی خوبصورت کوالٹیز ہیں، آپ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شام کے وقت جب عامر بن فہیرہ دودھ لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرم دودھ پی رہے تھے، اور دودھ کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں کی تاثیر مختلف ہے۔ جب آپ گرم کس لیے ہوتا ہے، وہ آپ کی باڈی کی تھکاوٹ اور جو تھکن ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے، اور جب آپ
ٹھنڈا دودھ پیتے ہیں تو وہ پیاس بجھانے کے لیے اور وہ ریفریش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور تیسری چیز دیکھنے کی ہے کہ پورے سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک اور آپ کا انحصار کس چیز پر ہے؟ دودھ پر. تو دودھ کے بارے میں تو ویسے بھی آتا ہے نا کہ یہ مکمل غذا ہے، اس میں غذا بھی ہے یعنی نیوٹریشنز بھی ساری ہیں، اور لکوڈ کا کام بھی، پانی کا کام بھی کرتا ہے. تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دودھ ٹھنڈا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانے کے لیے، پانی ڈال کر ٹھنڈا کیا. اس کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پی لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. یعنی آپ رہے ہیں اور خوش اور پرسکون حضرت ابوبکر صدیق ہو رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں. اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے. پھر اس کے بعد کچھ واقعات آتے ہیں سفر ہجرت میں. اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ردیف تھے یعنی سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر ویسے تو عمر میں 2 سال چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن چونکہ بڑھاپے کے آثار زیادہ نمایاں تھے، کچھ بال بھی ان کے وائٹ تھے، تو لوگوں کی توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں جاتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے. اس لیے آپ جو تھے وہ کم پرومیننٹ ہوتے تھے. اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ جب کسی آدمی کو حضرت ابوبکر سے سابقہ پڑتا، کیونکہ حضرت ابوبکر کافی مشہور تھے اور لوگ ان کو جانتے تھے، اور رستے میں جب کوئی حضرت ابوبکر سے پوچھتا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو بہت ہی سافٹلی اور بہت ہی لطیف طریقے سے حضرت ابوبکر جواب دیتے یہ ہادی ہیں، یعنی یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں. اور سمجھنے والا یہ سمجھتا کہ شاید یہ کوئی راستہ دکھانے والے یا گائیڈ کرنے والے ہیں. حالانکہ حضرت ابوبکر کا جو مراد تھی وہ کیا تھی کہ یہ خیر کا راستہ یا سچائی کا راستہ دکھاتے ہیں. اسی سفر میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر معبد کے خیمے سے ہوا. اور یہ معبد جو تھی ایک نمایاں اور ایک کافی توانا خاتون تھی، اور ان کے بارے ایک علاقہ تھا اس کے پاس ہوتی تھی، اور یہ علاقہ مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے معبد نے میزبانی سے معذرت کر لی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں، اور ادھر خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری تھی، اور جو بہت ہی کمزور تھی، اور اتنی کمزور تھی کہ اس کو جو بکریوں کا جو ریوڑ تھا اس کو بھی پیچھے چھوڑا گیا تھا، اس کو بھی لے کے نہیں ساتھ گئے ہوئے تھے وہ، کیونکہ اس کی کمزوری کی وجہ سے، اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت لے کر اس کو دوہا اور اس بکری نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا، جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معبد کو پلایا، وہ آسودہ اور سیر ہو گئی. تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ اور سیر ہو گئے. یعنی اتنا بڑا برتن ہوگا کہ جس کو ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. اور پھر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں پیا، بلکہ آپ کے ساتھی وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر اور عبداللہ بن اریقط، اور اس کے بعد معبد، اور یہ تمام لوگوں نے اس کو پیا، اور اتنا پیا کہ سیر ہو گئے، پیٹ بھر کے پیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، یہ برکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور خود پیا اور دوبارہ دودھ دوہ کر برتن میں بھر دیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. اب جب معبد کا شوہر واپس آیا تو اس نے دودھ دیکھ کر بہت اس کو تعجب ہوا اور دریافت کیا، تو معبد نے پوری بات بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حال حلیہ سر سے پاؤں تک، اور گفتگو کا طریقہ، اور نہایت باریکی سے سب ایکسپلین کیا. اس پر معبد جو ان کا شوہر تھا وہ کہنے لگا یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں، اور کوئی راستہ ملا تو میں ایسا ضرور کروں گا. یعنی غائبانہ وہ شخص مسلمان ہو گیا. تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیری مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی. لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں آواز آ رہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھوں گی آپ کے سامنے. اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے،
ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، قصی جانتے ہیں نا کون ہے؟ قبیلہ جو جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلونگ کرتے تھے، مکہ والے بلونگ کرتے تھے۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ پھر آپ قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک، اچھا اس کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات آتی ہے کہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ڈائریکشن کا رخ کیا ہے، آپ کس طرف کو گئے ہیں مدینہ جانے کے لیے، کیونکہ ہر چیز جو تھی وہ بہت ہی سیکرٹ رکھی گئی تھی۔ تو یہاں پر کہتی ہیں کہ جب یہ آواز ہمیں آئی اور یہ ایک شخص نے پکار کر کہا تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کس آپ نے کون سا روٹ لیا ہے مدینہ جانے کے لیے، آپ کس ڈائریکشن سے گئے ہیں۔ پھر آپ قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک، اب یہ شخص جو ہے اس نے کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا پیچھا کیا۔ اب قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو انہوں نے اناؤنس کیا کتنے 100 اونٹوں کا انعام ان دونوں کو۔ تو اس پر سراقہ بن مالک اٹھا اور نکل گیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو آتا ہے کہ جب یہ قریب پہنچا اور کچھ عرصے نے پا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ گیا، نیچے گر گیا۔ اس نے اٹھ کر فال گیری کے تیر مان پہنچا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ نا کہ یہ اہل عرب جو فال کے لیے کیا کرتے تھے، یہ تیر پھینکتے تھے، اور تیر اگر حق میں آ جاتا تھا تو وہ کام کرتے، اور اگر نکلتا تو وہ کام نہ کرتے۔ اب اس نے جب تو اس نے جو دیکھا کہ تیر ناپسندیدگی میں نکلا تھا، لیکن اس نے فال بد کی پرواہ کیے بغیر پھر سوار ہوا، پھر آگے بڑھا، اور جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سننے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التفات نہیں فرماتے تھے، یعنی پیچھے نہیں دیکھتے تھے۔ پھر وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں ایسا نہیں کیا کہ اسباب نہ اپنا بعد بھروسہ ان اسباب پر نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پیسفل اور اتنے کام ہیں اور اتنے پرسکون ہیں، اور کیا ہے کہ دشمن بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، پا لیا ہے اس نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظریں بھی گھما کر نہیں دیکھ رہے، اور کس پہ فوکس کر رہے ہیں سفر کے دوران؟ قرآن کی قرات۔ تو سیکھنے کی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے سفر میں؟ قرآن کی قرات۔ جبکہ ابو بکر صدیق بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے تو اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں، دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے دونوں پاؤں نکال سکا۔ جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال گیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا۔ اس سے اس پر زبردست رعب طاری ہو گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا، یعنی ان کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی، وہ لوگ ٹھہر گئے، اور اس کے پاس وہ جا پہنچا اور ان کے پاس وہ جا پہنچا اور بتایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے، یعنی کس ارادے سے یہ خود بھی آیا تھا، اور قریش نے ان کے لیے جو انعام رکھا ہے وہ بھی بتایا۔ پھر زاد و متاع پیش کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ نہ لیا، البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کیا ایک خبر دی تھی؟ اس کو یہ پریڈکشن کی گئی تھی کہ اللہ تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے گا، اور آپ دیکھیے کہ کس سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ جب آپ خود سخت مشکل میں
اور پریشانی کے وقت ہے، ہجرت کا سفر ہے، اور آپ ایسی پریڈکشن کر رہے ہیں اور سراقہ بن مالک کو یہ بتا رہے ہیں. اور سراقہ بن مالک خیر واپس چلا گیا اور اس نے ان سے ایک جو ہے وہ معاہدہ کر، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب واپس ہوا تو جو کوئی اس کو تلاش میں ملا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اگر کوئی اہل مکہ میں سے تھا، تو آ کے اس نے یہی کہا کہ میں اس ایریا کی کھوج اور خبر لے چکا ہوں، تو یہاں تمہیں کوئی نہیں ملے گا، یہیں سے واپس ہو جاؤ اور کہیں اور جا کے ڈھونڈو ان کو. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے اور اللہ کی جب مدد آتی ہے، تو اللہ دشمنوں کو بھی مددگار بنا دیتا ہے. اور یہ بالکل بعین یہی ہوا سفر ہجرت میں بھی، کہ کس طرح یہ دشمن کس نیت سے آیا تھا، کس مقصد کے تحت آیا تھا، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی سپورٹ کر رہا ہے. پھر راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات بریدہ بن حصیب اسلمی سے ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے آتا ہے، کیونکہ یہ سردار تھے تو وہ سب بھی مسلمان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. بریدہ غزوہ احد کے بعد پھر مدینہ آ گئے تھے، اور اس کے بعد مقام ارج سے جب آپ کا گزر ہوا تو ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا. اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر ایک ہی اونٹ پر سوار تھے. اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینہ تک آپ کا ہم رکاب رہا. احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوائی تھی. اب یہ شخص اوس بھی مسلمان ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد وادی ریم میں پہنچے تو حضرت ابو زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک سے واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو سفید پارچہ جات پیش کیے. پھر اس کے بعد قباء میں تشریف آوری. سوموار 8 ربیع الاول. پہلے کب آپ چلے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول سن 1 ہجری، ربیع الاول سن 14 نبوت کو بمطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں داخل ہوتے ہیں. ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی روزانہ صبح ہی صبح کہا جاتا ہے کہ ہر رات جب دوپہر سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے. ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ اپنی کسی گڑھی پر، اپنی کسی قلعے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا. کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس جس سے چلے آ رہے ہیں. اس نے نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے. ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوش تکبیر سنی گئی. لوگوں نے ہررا کا رخ کیا اور وہیں پر قیام فرمایا اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی. پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے. قباء میں عمر بن عوف میں قیام فرمایا. قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش بیٹھ گئے. اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تھا تو وہ ابو بکر صدیق کو ہی رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا. اور وجہ کیا تھی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی چونکہ بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آئی تو حضرت ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا. جب حضرت ابو بکر نے سایہ کیا تب لوگوں نے اکنالج کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ تو رسول تو یہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تب پہچانا انہوں نے، ورنہ تو حضرت ابو بکر کو رسول سمجھ رہے تھے. پھر قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی تعالیٰ عنہ، اور کہا جاتا ہے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مکان پر قیام کیا، اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد پڑھی. 5ویں دن جو جمعہ کا
سوار ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے اور آپ نے اپنے ننہال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تلواریں اٹھائے حمائل کیے حاضر ہوئے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ آپ نے مدینہ کی جانب کیا۔ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں قریباً 100 افراد شریک تھے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں داخلہ۔ جمعہ کے بعد آپ نے مدینہ کا رخ کیا، اور اس وقت لوگ استقبال کے لیے اور کوچے حمد اور تسبیح سے گونج رہے تھے۔ عورتیں، بچے اور بچیاں نکل کر کہہ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی پہلے کہ آگے چلیں اس کو ہم کلیئر کر لیں کہ اس روایت میں یہ جو طلع البدر علینا کی ایک ہم بچپن سے ایک پوئم سنتے آ رہے ہیں، اور ہم سب سنتے ہیں کہ یہ مکہ کی بچیوں نے نکل کے اس چیز کو ادا کیا اور یہ نظم پڑھی، تو اس میں 3 راوی ساکت ہیں، اور اس تحقیق کے باوجود لوگ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور وہ تحقیق کیا ہے کہ یہ جو من ثنیات الوداع ہے یہ شام کے راستے میں آتا ہے۔ علیہ وسلم اس راستے سے آئے ہی نہیں تھے مدینہ، آپ یمن کے راستے سے مدینہ آئے تھے۔ اصل میں جو وہاں پہ صدائیں بلند کی گئی تھیں وہ تھی جاء نبی اللہ، اور اس کے علاوہ تکبیرات تھیں جو مدینہ میں بہت طریقے سے پڑھی گئی تھی، اور تکبیرات کی گونج تھی مدینہ میں۔ مرد اور عورتیں غلام یہ کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ جاء نبی اللہ، جبکہ ہمیں جو پڑھایا گیا ہے وہ یہ کچھ نظم کے الفاظ ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اس میں 3 راوی ساکت ہیں، اور اس کی جو روایت ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس بھی محلے سے گزرتے وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، تعداد اور سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، یعنی آپ آئیے ہمارے گھر قیام کیجئے۔ مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یعنی یہ وہیں رکے گی جہاں اللہ چاہے گا۔ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ کر آئی، پھر اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر جانے کے لیے آپ سے عرض و معروض شروع کر دیا، یعنی کہ آپ آئیے اور ہمارے گھر ٹھہریے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا، یعنی آپ کا سامان جو تھا، جو آپ کے ساتھ چیزیں تھیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے پوچھا نہیں، آ کے بس اس کو اٹھا لیا اور لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی جدھر اس کا سامان ہوگا آدمی ادھر ہی جائے گا۔ البتہ اسعد بن زرارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی، اور ادھر سرداران انصار جو تھے، جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ایفرٹ کی، ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا۔ کئی دن تک کھانوں کے بڑے بڑے لگن ان تک پہنچتے رہے، اور آتا ہے کہ کوئی بھی رات ایسی نہ آتی کہ آپ کے دروازے پہ 3 سے 4 لگن کھانے کے حاضر نہ ہوں۔ تو اس طرح مدینہ نے وہ کہتے ہیں نا وتھ اوپن آرمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں اترنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مدینہ کو ہجرت کے لیے چننا، آج مدینہ کو وہ مقام ملا دنیا میں جو باقی اور شہروں کا نہیں ہے۔ مکہ کو تو ایک مقام ہے جو شروع سے ہی ہے، لیکن مدینہ کو مدینہ کس نے بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے، کہ آج بھی کوئی انسان اگر عمرہ کے لیے جاتا ہے تو عمرہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہو کر آ جائے مکہ سے، لیکن مدینہ جائے بغیر کسی انسان کا دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی۔
اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی فضائل جو بیان کیے. اور جیسے کہ وہ حدیث کے کچھ الفاظ ایسے بھی آتے ہیں نا کہ تم میں سے جو فوت ہو سکے اس کو چاہیے کہ مدینہ میں فوت ہو، اور پھر جنت البقیع ہے وہاں پر، اور ریاض الجنہ، اور وہ اس قدر خوبصورت مقامات ہیں کہ جو ایک مرتبہ ہو کے آتا ہے کہ اللہ نے وہ ایسی اٹریکشن وہاں پہ رکھ دی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ جو ایک دفعہ ہو آئے بار بار اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو جو جا چکے ہیں ان کو دوبارہ موقع دے، اور جو نہیں جا چکے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.